اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وكان اللہ بما يعملون محیطا ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحیاة الدنیا فمن یجادل اللہ عنهم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کے ترجمے سے پہلے ان کا جو شان نزول ہے یہ ایک خاص واقعہ ہے مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ میں چونکہ منافقین کافی تعداد میں آباد تھے، انہی میں سے ایک شخص تھا بنو عبیرک یا بنو عبیرک ایک قبیلہ ہے، اس کا یہ شخص تھا۔ اس کا نام بعض روایتوں میں بشیر آتا ہے، بعض میں طعمہ اس کا نام آتا ہے۔ تو آٹا اس زمانے میں یعنی جو گندم کا آٹا ہے یہ بڑا قیمتی چیز تھی، کیونکہ عرب کے اندر جو تھے یا کھجوریں تھیں یا اس قسم کی چیزیں، گندم تو بہت کم پیدا ہوتی تھی۔ شام کے علاقے سے کبھی آٹا آتا تو اس کو لوگ خرید کر محفوظ کر لیتے اور بہت وہ قیمتی متاع ان کی سمجھی جاتی تھی۔ ایک صحابی ابو قتادہ ہیں، ان کے بھتیجے ہیں رفاع، انہوں نے بھی ایک دفعہ ایک قافلہ آیا تو کچھ آٹا خرید کر اپنے گھر میں چھپا کے رکھ لیا، قیمتی چیز تھی کہ کہیں چوری نہ ہو جائے، اور اسی آٹے میں کچھ اسلحہ، کچھ زرہ اور ایک دو تلواریں اس کی چیزیں بھی چھپا دیں تاکہ چوری ہونے سے بچ جائیں۔ تو یہ اس کی خبر ہو گئی، اس کو یہ جو بشیر تھا، یہ جو منافق تھا، اس کو اس کی خبر ہو گئی۔ اس نے چوری کا پلان کیا ان کے گھر میں، رات کو چوری کر لی، کچی دیواریں تھیں، نقب لگائی اور وہ آٹا بھی چوری کر لیا اور وہ اسلحہ بھی چوری کر لیا۔ اب تیز آدمی تھا، پلان اس نے یہ کیا کہ جو آٹے کی بوری تھی اس میں تھوڑا سا سوراخ کر دیا تاکہ وہ آٹا گرتا جائے، اور اس کو لے گیا ایک یہودی کے گھر تک، تاکہ کل کو لوگ ڈھونڈیں تو وہ کہتے ہیں نا کھرا، وہ جو ڈھونڈے تو وہ کھرا جو ہے وہ یہودی کے گھر تک پہنچے، اور اس کے بعد اس کو بند کر کے اپنے گھر لے گیا۔ اور صبح اٹھا اور اٹھ کر جو تلواریں یا زرہ تھی وہ بھی یہودی سے کہنے لگا یار یہ میری امانت رکھ لو اپنے پاس، تو میں پھر کچھ دنوں کے بعد لے لوں گا۔ اب یہ واقعہ ہوا، اب صبح کے بعد جب وہ صحابی اٹھے، ان کے گھر میں دیکھا چوری ہو چکی ہے، وہ بڑے پریشان ہوئے۔ محلے کے اندر خبر پھیل گئی کہ جی ان کے گھر میں چوری ہو گئی ہے، لوگ اکٹھے ہوئے، دیکھا کیا معاملہ ہے، کہاں ہو سکتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے رات کو یہ جو بشیر ہے نا اس کے گھر میں روشنی دیکھی تھی۔ اس زمانے میں آدھی رات کو روشنی ہونا بڑے عجیب بات تھی، تو لوگوں نے شک کیا کہ ضرور یہ جو بشیر ہے یا طامہ اس کا نام ہے، یہ بشیر ہے، اس نے چوری کی ہوگی۔ اور وہ بات بھی صحیح تھی، چور بھی اصل میں وہی تھا۔ اب یہ لوگ اس کے گھر پہنچے کہ ہمیں تم پر شک ہے کہ تم نے یہ چوری کی ہے، تو وہ کہنے لگا جی یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تو مسلمانوں کا سب سے بڑا جناب خیر خواہ ہوں، یہ ہوں فلاں ہوں، سب سے بڑا مسلمان میں ہی ہوں۔ تو اس نے کہا چلو آ جاؤ اب دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کھورا ڈھونڈتے ہیں کہاں جاتی ہے چوری۔ تو ان کو دکھاتے دکھاتے دیکھو جی آٹا جا رہا، دکھاتے دکھاتے یہودی کے گھر تک لے گئے اور کہنے لگا جی دیکھو تمہارا چور تو یہ ہے۔ اب لوگ پریشانی شک کے اندر پڑ گئے، کیا کیا جائے۔ اور اس کے بعد کہنے لگا ان کی تلاشی لو ذرا گھر میں جا کے، تو ان کے اسلحہ بھی تمہارا مل جائے۔
اب تلاشی لی اسلحہ بھی مل گیا، ظاہر ہے وہ امانت تو رکھوائی تھی ان کے گھر میں، اب وہ سارا کے سارا مدعا جو تھا وہ اس یہودی کے سر پہ ڈال دیا۔ اب جب یہ کیس پیش ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس کے جو بشیر کے کچھ جو طرفدار بھی آگے جو مسلمان تھے، اب انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو معاملہ سارا یہودی نے کیا ہے، اور وہ اس کے طرفدار بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارشی بن کر آ گئے کہ نہیں جی یہ تو بڑا شریف آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، یہ چوری نہیں کر سکتا، ضرور یہ کام یہودی نے ہی کیا ہوگا۔ تو جب یہ ساری صورتحال پیش آئی تو اللہ رب العزت نے اس پس منظر میں یہ پورا رکوع اتار دیا یہودی کے حق میں۔ اب اندازہ فرمائیں کہ انصاف کی کتنی اہمیت ہے۔ انصاف کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ نے پورا رکوع اتارا یہودی کے حق میں کہ یہ حق پر ہے، یہ غلط ہے۔ تو جو حق پر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، تو اس کے ساتھ دیا جائے گا، نہ کہ مسلمان کا یا کسی اور کا ساتھ دیا۔ اب ترجمہ سنیے، فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب، یہاں سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے اور پورا اسی پس منظر میں ہے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے بالحق، حق کے ساتھ جو حق اور باطل کو واضح کرتی ہے، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں سے اس کتاب کے ذریعے فیصلہ کریں، بما اراک اللہ، جو کہ اللہ آپ کو سجھائے، اللہ آپ کو سمجھائے، ولا تکن للخائنین خصیما، اور خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کرنا۔ اچھا، ان آیتوں میں خاص بات یہ ہے کہ اس کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اصل میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اصل میں خطاب وہ مسلمانوں کا وہ گروہ ہے جو ناجائز طور پر حمایت کر رہا تھا اس بشیر کی جس نے چوری کی تھی۔ یعنی مسلمانوں میں ایک گروہ بھی تھا جو کہہ رہا تھا ٹھیک ہے یہودی کو پکڑا دیتے ہیں، اس کو بچا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اس پر استغفار کریں یہ سارے لوگ، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، فرمایا ان لوگوں کی طرفداری نہ کرنا جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کی، یعنی غلط سائیڈ لی، غلط حمایت کی، ایک منافق کی حمایت کی، ان کی طرفداری نہ کرنا۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا عصیما، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو کسی بھی خیانت کرنے والے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا، یہ ہمارے معاشرے کی عام کہانی ہے، یعنی یہاں بھی کہیں جھگڑا ہوتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا ملنے جلنے والا ہے، یہ ہمارا محلے دار ہے، چاہے وہ ناجائز بھی ہو ہم اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، نا انصافی کی حمایت میں کھڑے ہونا، یعنی آخری درجہ یہ ہے کہ آپ کم از کم پیچھے ہی ہٹ جائیں، خاموشی ہو جائے، بجائے اس کی حمایت کرنے کے۔ اگر کچھ اور نہیں کر سکتے اس کی حمایت نہ کریں، کم از کم پیچھے ہٹ جائیں، خاموش ہو جائیں، لیکن حمایت کرنا آپ کو گناہ کبیرہ میں گرا دے گا۔ یستخفون من الناس، فرمایا یہ لوگ جو ہیں یہ لوگوں سے چھپاتے ہیں بات کو، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپاتے کہتے، وہو معہم، جبکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ عجیب بات ہے، لوگوں سے چھپاتے اپنے آپ کو، اللہ سے نہیں چھپاتے، اللہ سے شرم نہیں کرتے، جبکہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اذ یبیتون ما لا یرضون من القول، جب یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں اٹھ اٹھ کر اس قول کے بارے میں جس پر اللہ راضی نہیں ہے۔ لوگوں تو چھپا سکتے ہیں، لوگوں سے شرم کرتے ہیں، اللہ سے شرم نہیں کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، جبکہ اللہ ان کو محیط ہے، چاروں طرف سے اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، ان کے عمل کو جو یہ کرتے ہیں۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم، فرمائے تم لوگ ہو سارے جنہوں نے حمایت کی اس کی، ان سب کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی وہ جو مجرم تھا تم لوگوں نے اس کی حمایت کی۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرمایا قیامت کے دن کون حمایت کرے گا؟ یہاں تو تم نے اس کی حمایت کر لی، قیامت کے دن اس کی حمایت کون کرے گا؟ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور اس دن تم میں سے کون اس کا وکیل بن کے کھڑا ہوگا؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، آج تو تم نے کر لیا، کل قیامت کو کیا کرو گے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمَ نَفْسَهُ أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، فرمایا جو اپنے آپ کو برائی کرے، گناہ کرے، یہ اپنے آپ پہ ظلم کرے، یعنی برائی کرنا، گناہ کرنا، گویا اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہے۔ ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے توبہ کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کو پھر بھی وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ کیونکہ مسلمانوں کا گروہ تھا تو اللہ نے فرمایا کہ پھر بھی مایوس نہ ہونا، غلط کام تم نے کر لیا ہے، غلط کام کیا ہے، لیکن مجھ سے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا،
پھر بھی اگر معافی مانگ لو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کوئی گناہ کمائے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اس کا گناہ اسی پر پڑے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، ایک کا گناہ کسی اور کے ذمہ نہیں پڑے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کوئی خطا کرے، او اسمن، یا گناہ کرے، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، پھر اس کا بہتان کسی اور پر لگا دے۔ اب یہ اس پہ بشیر والی وہ ساری بات آ رہی ہے، پھر اس کا بہتان کسی اور پر لگا دے، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، میں اس نے ڈبل گناہ کیا، اس نے اٹھا لیا اپنے سر پر ایک بہتان بھی اور ایک کھلا ہوا گناہ بھی، یعنی ایک تو صرف گناہ ہے، اب بہتان لگا کے اس کا گناہ ڈبل ہو گیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، فرمایا کہ اگر اللہ کی رحمت اور فضل آپ پر نہ ہوتا، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو پھر فرمایا کہ ایک گروہ اس بات کے قریب پہنچ چکا تھا کہ آپ کو راہ راست سے ہٹا دیتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات آ گئی تھی کہ شاید یہ یہودی ہی گناہ گار ہو، مجرم ہو، تو آپ اس پیشتر اس کے کہ آپ یہ یہودی کے خلاف فیصلہ کرتے، اللہ نے یہ وحی اتار دی۔ فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ یا منافقین کا جو کچھ گروہ تھا، وہ تو اس بات کی پوری کوشش کر چکے تھے کہ آپ کو راستے سے ہٹا دیں، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو آپ کو راستے سے ہٹ جاتے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، فرمایا لیکن وہ گمراہ وہ خود ہی ہوں گے جنہوں نے کوشش کی۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور آپ کو یہ کوئی راستے سے نہیں ہٹا سکتے۔ کیوں نہیں ہٹا سکتے؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کیونکہ اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے، یعنی قرآن کے ہوتے ہوئے، اللہ کی دی ہوئی دانش کے ہوتے ہوئے یہ آپ کو راہ راست سے نہیں ہٹا سکتے اگرچہ کوشش کرتے۔ اب اس میں ایک بڑا اہم مسئلہ نکلتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مقدمہ درپیش ہے، ایک بندہ اپنی چرب زبانی سے، غلط بیانی سے جج کو قائل کر لیتا ہے، غلط شہادتیں پیش کر دیتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جج کا تو کام شہادتوں پر ہے نا، وہ جج ان شہادتوں کی بنیاد پر اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک پھر بھی مجرم ہے۔ اللہ کو پتہ ہے اس نے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی شہادتیں لایا ہے، جھوٹی گواہی دی ہے، جھوٹی کہانی گھڑی ہے، اور جج کو اس کہانی میں جج اس کے زیر اثر آ گیا ہے، تو لیکن آخرت میں بخشا نہیں جائے گا، آخرت میں پھر بھی اس کی پکڑ ہوگی۔ جج کی پکڑ نہیں ہوگی اگر اس نے دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کیا ہے، اگر شہادتیں اس کے سامنے صحیح ہیں، ان کی بنیاد پہ فیصلہ کیا ہے، تو وہ تو نہیں پکڑا جائے گا، لیکن یہ اس سے غلط فیصلہ کروانے والا دنیا کے اندر تو شاید نہ پکڑا جائے، آخرت میں اس کی ضرور پکڑ ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ بھی قریب پہنچ گئے تھے، اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو اس سے بچا لیا، کیونکہ ایسا کیس ہی ایسا پیش کیا جس شہادتیں دکھا دی جناب کھرا اس کے ہاتھ تک جا رہا ہے، اس کے گھر سے برآمد بھی ہو گئی ہیں تلوار بھی اور ساری زرہ بھی، سارے کے سارا کیس بنا کر پورے کے پورے گروپ نے اس طرح پیش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تذبذب کے اندر پڑ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی مسلمان کے خلاف فیصلہ کر دوں، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، حق پر یہودی ہے، حق کا ساتھ دیا جائے گا، نہ کہ مسلمان کا ساتھ دیا جائے گا۔ کیوں جی؟ آج مسلمان کرتے ہیں ایسا؟ نہیں، حق کا ساتھ دیا جائے گا، حق جہاں بھی ہو۔ آج حق اگر یہودیوں کی طرف ہے تو یہودی ساتھ دے، فلسطین کی طرف ہے فلسطین، یعنی حق کا ساتھ دیا جائے گا۔ آج اور کل کی بات نہیں ہے، جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں جس طرف حق ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا آپ اس لیے نہیں راہ راست سے ہٹ سکتے کہ اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو اس کا بھی علم عطا فرمایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر بہت ہی عظیم فضل ہے۔ تو یہ فضل اللہ سے مانگنا چاہیے تاکہ اللہ سے ہمیشہ انسان گمراہی سے اور غلط فیصلوں سے بچ جائے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ حق کا حق ہونا مجھے دکھا دے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ حق کا حق ہونا مجھ پر واضح کر دے اور مجھے اس کی اتباع کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کا باطل ہونا مجھے دکھا دے اور اس سے بچنے کی مجھے توفیق عطا فرما دے۔ یعنی انسان اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتا جب تک اللہ کی توفیق، اس کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔